إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و ستائش و کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے انگین درود و سلام جناب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سورۃ النساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ اللہ کہ تمہارے درمیان سوداگری ہو خرید و فروخت کا معاملہ ہو بارزہ و رغبت تم ایک دوسرے سے بیع کرو اور اپنے آپ کو مت قتل کرو یعنی خودکشی نہ کرو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے
اس آیت کریمہ سے مقصد یہ ہے کہ جب بھی تو مسلمان آپس میں بیع و شراء کریں، لین دین کریں، تجارت کریں، تو فریقین حقیقی طور پر رضامند ہوں، وقتی رضامندی نہیں، بلکہ جو سودے کی مجلس ہے، جو معاہدہ ہو رہا ہے، مال دیا اور لیا جا رہا ہے، فریقین دل کی خوشی سے وہ بیچیں اور خریدیں، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یہ خرید و فروخت اور تجارت کی بنیادی شرط ہے، کیونکہ بزنس اور تجارت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو اس کے احکامات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بنیادی شرط کہ فریقین آپس میں راضی ہوں، اور وہ جو رضا ہے وہ حقیقی ہو، مقصد ہے وقتی نہ ہو، انسان کو مجبور کر کے راضی نہ کیا جائے۔ بہت سے معاملات کے اندر گن پوائنٹ پر سین کرا لیے جاتے ہیں، اس کا مال ہتھیا لیا جاتا ہے، یا انسان کو چیز بیچنا چاہ رہا ہے لیکن دوسرے فریق کی طرف سے دباؤ ہے، اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو قبول کرتا ہے۔ اصل جو شریعت میں مطلوب اس کی رضا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی دباؤ اور بغیر کسی مجبوری اور اسی طرح بغیر کسی عداوت کے اور دباؤ ڈالنے کے، اس کو تھریٹ کیے بغیر وہ انسان اپنی منشا، اپنی حیثیت اور اپنی خوشی کے مطابق وہ اگر مال دیتا یا لیتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اور پھر شریعت کی نظر میں وہ بھی چیز مشروط ہے کہ اس کی حقیقی رضامندی، جب تک کہ وہ مجلس، جس مجلس کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ برخاست نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اپنا معاہدہ توڑ سکتا ہے، وہ اپنی تجارت یا جو اپنا سودا بیچ رہا ہوتا ہے، بیچنے والا واپس لے سکتا ہے، اور جو خریدار ہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری ہے، البیع بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دونوں آپس میں خرید و فروخت کرنے والے جب تک اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید جب تک مجلس ختم ہی ہو جاتی، ان میں سے کوئی ایک اٹھ کے چلا نہیں جاتا، اس وقت تک اس کو مکمل غور و فکر کی اجازت ہے شرعاً، تو اپنا سودا جو بیچنے والا واپس بھی لے سکتا ہے اور خریدار اس کو واپس بھی کر سکتا ہے۔ تو اصل مقصود وہ حقیقی رضا ہے، دو نمبرے کے ساتھ اور کسی کو مجبور کر کے اس کو آمادہ کیا جائے عذر شریعت، وہ بزنس یا وہ تجارت، وہ معاہدہ باطل ہوگا۔ اسی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ اہم ہدایت دی ہے، الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، اور دوسرا اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ انسان کوشش یہ کرے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا چھوٹا موٹا بزنس کرے۔ اللہ رب العزت نے تجارت کے اندر اور اسی طرح اپنا جو ذاتی کام ہوتا ہے اس میں بڑی خیر و برکت رکھی ہوتی ہے۔ اور ایک اور جو اس آیت کے عموم سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر وہ مال جو انسان کسی بھی طرح حرام ذرائع سے کماتا اور کھاتا ہے وہ حرام ہے، کوئی بھی حرام کا جو ذریعہ ہے وہ ناجائز ہے۔ ان تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نکالنا، اور مزید اس پر غور کرنے سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنا مال بھی ناجائز طریقوں سے اڑا نہیں سکتا۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خود اپنا مال بھی ناجائز ذرائع پر حرام کاموں میں کھپا کر اس مال کو تباہ نہیں کر سکتا، اور اس کے بہت سے وسائل ہیں۔ اپنے مال کو معاشرے کے اندر غلط طریقے پر صرف کرنے اور کھانے کے جو متعدد راستے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔
تو خود ناجائز طریقوں پہ خرچ کرے وہ بھی حرام، اور کسی اور بھائی کا مال ناجائز طریقے سے ہیلا سازی تھے دھوکے اور فراڈ سے ہتھیائے تب بھی وہ مال حرام ہے۔ یہ اسی آیت سے اللہ رب العزت کے فرمان عالی سے مسئلہ اخذ ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ پہلی شرط ہے جو ہم نے ملحوظ رکھنی ہے کسی کی پریشانی اور اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو چیز انسان نے بیچنی ہے اس کو وہ مالک ہو، اس کا وہ مختار ہو۔ آج کل کے دور میں بہت سے ایسے آن لائن بزنس ہو رہے ہیں کہ جن میں یہ شرط مفروض ہوتی ہے۔ آن لائن بزنس میں یا بعض ایسے تجار ہیں جو قابل اعتبار ہیں، اپنی پارٹیوں کے ساتھ ان کی اچھے معاملات چلتے ہیں، اچھی بات چیت ہے اور ان پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو جب کوئی آرڈر آئے تو اس موقع پر جو تاجر یا خریدار دکاندار سے تاجر سے مال خریدنا چاہتا ہے، جو کوالٹی مانگ رہا ہے، جو وہ سودا مانگ رہا ہے اور جس ٹائم میں مانگ رہا ہے، یہ دو تین باتیں ہیں۔ وہ کیا سودا آپ کے پاس ہے، اس کی آپ ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں؟ تو اگر اپنے پاس مال نہیں ہے اور آپ اس سے بات کر لیتے ہیں، مکا ہو جاتا ہے، اس کی کوالٹی بھی طے ہو جاتی ہے، جو اس کی جو تقاضا ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے، لیکن پاس مال نہیں ہے، تو یہ خرید و فروخت بزنس کا یہ طریقہ حرام ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، حالانکہ انٹرنیشنل سطح پر جو آن لائن بزنس ہو رہے ہیں ان کے اندر مال اسٹور کے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ اپنے ڈیلروں کو وہ پابند کرتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہیں وہ تمہارے پاس ذخیرہ ہونی چاہیے، وہ موجود ہونی چاہیے، لیکن یہ طریقہ کار کہ آرڈر جمع کیے جا رہے ہیں، پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ ورائٹی ہے، نہ وہ مال ہے، نہ غلام ہے، نہ وہ چیزیں رکھی ہیں، وہ بس آرڈر کلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جا کے چیزیں مارکیٹ سے خرید کر پھر وہ پہنچاتا ہے، ان کی صفائی کرتا ہے۔ تو یہ عذر شریعت حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، فرمایا لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، جو تیرے پاس نہیں ہے وہ تم نہیں بیچ سکتا۔ یہ واضح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور حبیب بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ليس عندي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر اس چیز کے بیچنے سے منع فرمایا جو میرے پاس نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا اگر کسی بھائی کا بزنس اس نوعیت کا ہے یا وقتی طور پر اس کے پاس وہ آئٹم موجود نہیں ہے تو شرعاً وہ معذرت کر لے یا اسے اجازت لے لے، بھائی میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، اگر تم کہتے ہو تو انتظار کر لو گے، میں منگوا لیتا ہوں، میں خرید لیتا ہوں، بعد میں تمہیں مل جائے گی، لیکن جو چیز وہ خرید کے لائے پھر اس کی کوالٹی بتائے کہ اب میں یہ کوالٹی کے لے کے آیا ہوں اور یہ اب میرے پاس ہے، اس نوعیت کی ہے۔ اور دوسری میں کیا خرابی ہے، اب وہ آرڈر وصول کر لیتا ہے تو آرڈر وصول کرنے کے بعد اس میں اس کی کوانٹٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں اس کی جو کوالٹی ہے اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اب کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آرڈر اس نے لیا ہے وہ سودا وہ چیز مارکیٹ سے ملے ہی نہ، اور جو کوالٹی یا جو کوانٹٹی اس نے بتائی ہے اور جس پر معاہدہ ہوا ہے وہ چیز نہ ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی کے اندر بڑی حکمت ہے کہ جو چیز اپنے پاس موجود نہیں ہے وہ انسان اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ لہذا یعنی اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے اس حوالے سے جو ٹریڈنگ ہماری مارکیٹ میں ہو رہی ہے اور آن لائن ہو رہی ہے یا فزیکلی ہو رہی ہے، اگر یہ چیز قبضہ اور وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے تو عدل و شریعت ناجائز ہے۔ اور دوسری بات ہوتا یہ ہے کہ دیہاتی لوگ عموماً اپنا سودا سر لے کے مارکیٹ کے اندر آتے ہیں، منڈی کے اندر آتے ہیں،
تو ان کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی والا پہلو اور معاملہ ہونا چاہیے. اور کئی شاطر اور تیز ترار منڈیوں والے خریدار وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انجان لوگوں کو لوٹتے ہیں، جو فی الوقت مارکیٹ کے اور منڈی کے تازہ بھاؤ سے واقف نہیں ہے. ان کو راستے ہی میں مختلف کہانیاں سنا کر لوٹتے ہیں. آپ کا خرچہ بچے گا، آپ کا کرایہ بچ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تلقوا قربان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کافروں سے آگے جا کے مت ملو. جب انسان آگے سے جا کے راستے ہی میں روڈ میں رہ کر معاہدہ کرتا ہے اور منڈی سے پہنچنے سے پہلے وہ اس طرح وہ مال خریدتا ہے کہ اس میں حقیقت حال واضح نہیں ہوتی، وہ مارکیٹ کے جو ریٹ ہے، منڈی کے جو ریٹ ہیں اس سے واقف نہیں ہے، تو پھر یہ شرط درست نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرمان کی روح سے یہ چیز منع ہے کہ لا یبیع حاضر لبادر. کوئی شہری آدمی دیہاتی سے آگے جا کر سودا نہ خریدے. اس کی وجہ یہ ہے، لیکن اگر وہ کوالٹی اور واقعات اس سے خیال کری، اپنا بھی مفاد ہے، اس کا بھی فائدہ سوچ رہا ہے اور پوری حقیقت حال سے اس کو واقفیت دلاتا ہے کہ میرے بھائی یہ ریٹ چل رہے ہیں، یہ منڈی کا آج کا ریٹ ہے، اور باقاعدہ طور پر جو مال کی خصوصیت کے حوالے سے مختلف کوالٹی کے حساب سے ریٹس ہیں وہ بالکل ان سے وہ باخبر کرتا ہے، تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اصل چیز جو ممانعت کی وجہ ہے عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ دھوکہ دیا جاتا ہے اور فراڈ کیا جاتا ہے. اگر اس قسم کا معاملہ ہے دھوکے اور فراڈ کا، تو پھر دوسرے کو نہ تو اس طرح کا دھوکہ دینا جائز ہے، نہ آگے جا کر معاملات کو وہ جلا کے اسے سودا خریدنا جائز ہے. اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ایک جو اہم چیز ہے اور تجارت کا وہ اہم پہلو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی کے اندر اس کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز تاجر خریدتا ہے، کوئی جنس خریدتا ہے، تو پھر اس کا ماپ یا اس کا جو وزن معلوم ہونا چاہیے. یہ انتی بے نہیں ہونی چاہیے. بڑا سا ڈھیر ہے، گولی لگ رہی ہے، اب خریدار کو پتا نہیں ہے کہ اس کا ویٹ وزن کتنا ہے، بیچنے والے کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا وزن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الصبرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم یا کسی اور چیز کا جو مطلب ڈھیر لگا ہوا ہے، ایسی بیع کہ جس کا وزن اور کیل ماپ معلوم نہیں ہے، اس کو خریدنے اور بیچنے سے منع فرمایا. اب بہت سے اس طرح کے دیگر مارکیٹ کے اندر وہ کام ہو رہے ہیں جس کے اندر کنٹینر میں مال اٹھاتے ہیں اکٹھا، اس میں ملا جلا ہر نوعیت کا مال ہوتا ہے، یا انسان آر یا پاک، جب تک کہ جنس کا تعین نہیں، جب تک کہ کوالٹی کا پتہ نہیں، اور جب تک کہ انسان اپنی آنکھوں سے اس مال کو اچھی طرح دیکھ اور پرکھ نہیں لیتا، سنت کی روشنی میں ایسی ادھی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے. اور ہوتا یہ ہمارے ہاں کہ کسی بھی آرڈر کا جو کنٹینر ہے کراچی سے روانہ ہوتا ہے اور پھر راستے ہی میں کئی پارٹیوں سے وہ بکتا اور خریدا جاتا ہے. لیکن اس میں قابل غور بات یہ ہے، ایک بات تو ہے جس طرح کہ اسی کے تحت وہ مسئلہ آئے گا سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کی روشنی میں، کہ جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو خریدنے کے بعد اسی جگہ پر وہ نہیں بیچ سکتا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے، ایک دفعہ مارکیٹ کے اندر انہوں نے زیتون خریدا، وہ خود بتاتے ہیں. تو خریدنے کے بعد اسی جگہ پہ جہاں ان کا مال پڑا ہوا تھا ایک شخص آیا اور اس نے بہترین اس کا بھاؤ لگایا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی مقام پر اچھا فائدہ حاصل ہو رہا تھا،
بہترین پروفٹ ہو رہا تھا اور میں حامی بننے والا تھا، وہ سودا بیچنے لگا تو پیچھے سے ایک شخص نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، رکو، روک دیا۔ کہتے جب میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سودا خریدنے سے منع فرمایا ہے، یعنی جہاں وہ چیز بیچی جا رہی ہے وہیں پہ انسان خرید کر بیچ دے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پہ رکے اور اپنا سودا جو ہے نہیں بیچا، اور اسی حدیث کے اندر حتی یحوزہ التجار الی رحالہم، جب تک کہ تاجر اپنا سامان تجارت وہاں سے اٹھا کر اپنے اسٹور میں نہ لے جائے، اپنے پاس قبضے میں نہ لے جائے۔ تو اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی میں بڑی حکمتیں ہیں۔ انسان صرف اپنی اغراض کو محفوظ رکھے، اور دیکھیں کوئی خرچ نہیں ہوا، ایک ہی جگہ پہ سودا وہیں رکھا ہوا اسٹور میں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں اسٹور میں پڑا ہوا، گودام میں پڑا ہوا سودا کئی پارٹیاں خرید لیتی ہیں، وہیں پڑا ہوا ہے، فونوں پہ بات ہوتی ہے، دکھایا اور اگلی پارٹی، ہو سکتا ہے اس نے خریدا اور کسی تیسرے فریق نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو پھنسا دیا، وہیں سے وہیں فروخت ہو گیا۔ یہ بہت سلسلہ چلتا ہے ہمارے یہاں، یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے پراپرٹی ڈیلروں کے یہاں کہ مکان یا اسی طرح کوئی پلاٹ وغیرہ خریدا، ابھی پوری پیمنٹ نہیں ہوئی، ابھی بات ہی ہو رہی ہے، اور جو اس کا بھاؤ طے ہوا، جو اس کا ریٹ طے ہوا، ابھی اس نے تھوڑے بہت بیانے کے طور پر پیسے دیے، اور ہوتا کیا ہے کہ اگلی پارٹی اس سے بات چیت کرتی ہے اور کبھی اس کو اچھا پروفٹ نظر آتا ہے اور وہ درمیان سے ہٹ کر اس کو بیچتا ہے، اور وہ آگے سے آگے سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ تو یہ بھی محترم سامعین قابل غور بات ہے، جب تک انسان قانونی طور پر قبضے میں لے لے، با اختیار اس کی فروخت خرید و فروخت میں نہ ہو جائے، اور خصوصاً جو اشیاء اور مال منتقل ہو سکتے ہیں ان کا منتقل کرنا ضروری ہے۔ انسان نے یہاں پر خریدا اور اس سے اٹھا کر وہ دوسرے ڈھیر پہ لے جائے، جس کو ہم پنجابی میں پھڑی کہتے ہیں، وہ دوسری طرف لے جائے، اپنے اسٹور پہ اس کو لے جائے، پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اٹھانے میں جو مزدور کام کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی روزی کا بندوبست فرمائے گا، یعنی ان کا بھی درمیان میں ایک خرچ کا سلسلہ نکل آئے گا۔ تو وہیں پڑے ہوئے مال کو بڑی بڑی پارٹیاں تو خرید سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو کہ محنت مزدوری کے سلسلے میں نکلے ہوئے ہیں وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک ظاہری طور پر یہ حکمت نظر آتی ہے۔ تو بڑے بڑے گوداموں سے بعض اوقات 20 لوگ وہ مال منتقل کرتے ہیں، تو ایک حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے خدمت کرنے اور کرانے والوں کا ایک سلسلہ رکھا ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُم بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اگر سب کو اللہ ایک ہی حیثیت میں رکھتے، سب لوگ باحیثیت اور مالداری ہوتے، تو کام کاج کرنے والا کو مزدوری نہ ملتا۔ یہ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، یہ اللہ رب العزت کی ایک قدرت کاملہ کی یہ حکمت ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ ایک جگہ پہ جو چیز پڑی ہوئی ہے وہاں ایک تو یہ ہے کہ اس کی کوانٹٹی معلوم ہونی چاہیے اور اندھی بے نہیں ہونی چاہیے، اس کا جو ماپ تول ہے وہ ہونا چاہیے، وزن والی ہے تو اس کو تولا جائے اور تول کر پھر وہاں سے انسان منتقل کر لے، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یعلم مکیلھا، جس کے وزن کا نہیں پتا، ماپ کا نہیں پتا۔ محترم بھائیوں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کی روشنی میں جب دو بھائیوں کے آپس میں خرید و فروخت ہو رہی ہو، یہ بھی ایک معاشرے میں بڑا مسئلہ چلتا ہے۔ دو آپس میں سودا کر رہے ہیں اور درمیان میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ تیسرا شخص آنکھ ٹپکتا ہے، آنکھ گھستا ہے،
وہ اشارہ دیتا ہے جناب اس سے کچھ زیادہ ہی تمہیں ملے گا، 1000 میں وہ چیز فروخت ہو رہی ہے تو وہ 2 اوپر کر دیتا ہے، میں 1200 کی لیتا ہوں۔ یہ شرک حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبته الا ان يأذن له۔ دیکھو بھائی، ایک بھائی کا معاملہ دوسرے سے چل رہا ہے، معاملات میں بات چل رہی ہے، خریدار وہ خریدنے کے لیے تیار ہے، بیچنے والا بھی اپنا بھاؤ ریٹ بتا رہا ہے، اب درمیان میں جو ان کی بات چیت چل رہی ہے وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ جب تک پہنچ نہیں جاتی کہ وہ آپس میں خرید لے بیچ لے، یا پھر وہ سودا خود بخود ترک کر دے، خریدار کو پسند نہیں آتا یا وہ ریٹ اس پہ رضامند نہیں ہے، بیچنے والا اس کو اوکے نہیں کرتا، یا پھر دوسری صورت ہے یعنی سودا چھوڑ دیا یا پھر خود کہتا بھائی مجھے یہ قبول نہیں ہے، تم آ جاؤ، تمہارا ریٹ بن رہا تو لے لو، پھر تو شرط جائز ہے۔ لیکن آپس میں کبھی بات چیت چل رہی ہو تو میرے محترم سامعین بھائیوں، پھر تیسرے شخص کا درمیان میں آ کر سودے کو خراب کرنا یہ شرط حرام اور ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يعلم، کہ بھئی تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کے سودے پہ سودا نہ کرے۔ منگنی کی بات چل رہی ہے، پیغام نکاح کی بات چل رہی ہے، جب تک کہ فریقین راضی نہ ہو جائے اس وقت تک تیسرے فریق کو درمیان میں داخل نہیں ہونا چاہیے، یا پھر آپس میں وہ رضامندی کا اظہار نہیں کرتے، بات ختم ہو جاتی ہے، پھر اگلے شخص کو اجازت ہے، اب درمیان میں ان کی تو بات چل رہی ہے اور وہ بھی شروع کرتے ہیں جی ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے کی تصویر بھیج دی، لڑکی کی تصویر بھیج دی، یہ شرط حرام ہے، ناجائز ہے، وہ خود چھوڑ دے اور پیچھے ہو جائے تب تو فریق ثالث کو اجازت ہے، لیکن درمیان کے اندر ان کے معاملے کو ختم کرنا اور خراب کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہ شرط ناجائز ہے۔ اور ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، یعنی یہاں تو مفادات اور اغراض کی وجہ سے کوئی اخلاقیات کا معاملہ ہی نہیں رہ جاتا، لوٹ کھسوٹ اور صرف مفاد پرستی ہی مطمع نظر ہے، جبکہ اصحاب الرسول اور اسی طرح اس امت کے جو اسلاف تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے دین کی دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے بھائیوں کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کے نزدیک ان کی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے، مقدم ہوتی ہے، اور وہ اپنے جذبات پر اور اپنے مفادات پہ اپنے مسلمان بھائی کے مفادات کو مقدم کرتے ہیں، اظہار و قربانی سے وہ کام لیتے ہیں۔ کبھی تو وہ مثال ملتی ہے نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے منہ کا لقمہ بھی دوسرے مسلمان ضرورت مند بھائی کے منہ میں ڈالا جائے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کا پیٹ پالا جائے اور ان کے پیٹ کو بھرا جائے۔ بہت بڑی یہ ایگزامپل اور مثال ہے جس کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، اور یہ جائے کہ دوسرا بیچارہ مفت نہیں مانگ رہا، وہ اپنے پیسے خرچ کر رہا ہے، وہ چیز کو خرید رہا ہے، ہم پھر بھی اس کے سودے پہ کام لڑائیں اور اس معاملے کو خراب کریں تو یقیناً یہ خیر و برکت والی بات بھی نہیں ہے، اور اخلاقی طور پر بھی اور مسلمان کی جو ایک خیر خواہی ہونی چاہیے، بھلائی ہونی چاہیے، اس کے لیے برخلاف ہے اور شرم یہ گناہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ دیکھیں کہ ایک دفعہ ایک شخص سے سودے کی بات ہوئی، اس نے بھاؤ لگایا، رات کا وقت تھا، اب بات چلی، امام بخاری رحمہ اللہ سے اس نے
سودے کی بات کی، قیمت لگائی، لیکن ذہن میں آ گیا، نیت ہو گئی کہ میں نے اس کو یہ سودا بیچ دینا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے کئی گنا زیادہ اس کے بعد ایک شخص مجھے پروفٹ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن امام رحمہ اللہ نے وہ سودا اس کو نہیں بیچا، بلکہ جس کے بارے میں دل میں خیال پیدا ہو چکا تھا، نیت پیدا ہو چکی تھی کہ میں نے اس کو بیچنا، اپنی اس نیت کہ جس کا زبان سے معاہدہ بھی نہیں کیا، اظہار بھی نہیں کیا، وہ مال دینے کے لیے تیار ہو گئے تو اسی کو دیا۔ اور پھر یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی کاروبار کے اندر برکت دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی برکت اس کی طرف سے ہے، ہیلا ہم نے کر رہا ہے۔ اب اگلی جو اہم بات ہے، اور کاروبار میں ہمارے تجار بھائیوں کو یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے، جو بھی جس شعبے سے بھی وابستہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کا مال بھی جو کہ بیچارہ مجبور اور اپنی شدید ضرورت کے پیش نظر وہ بیچ رہا ہے، اسے نجائز فائدہ نہیں اٹھانا، اس کی مجبوری کو اپنے لیے اور اپنی ذات کے لیے غنیمت نہیں سمجھنا۔ مجبوریوں اور ضرورتوں کے وقت جو کسی کے کام آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی کے کام آتا ہے۔ جب انسان مجبور، مقہور، کسی شدید پریشانی کی وجہ سے وہ سودا بیچنے پہ مجبور ہو گیا ہے، اور ہمیں سمجھ آتی ہے اس نے بیچنا تو ہے ہی، یہ بیچنا تو چاہتا ہی ہے، اور اگر سودا ہو جائے تو بغلے میں جاتے ہیں، بھی بڑا موقع بنا ہے، بڑا سودا سستا مل گیا ہے۔ وہ سستا کیسے ملا ہے؟ اس بیچارے کی مجبوری کی وجہ سے کہ جس کو اس کو فوراً ضرورت، وہ قرض سے بھی کام چل سکتا تھا، لیکن وہ خوددار اور مجبور انسان وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کہتا چلو کوئی بات نہیں ہے، لاسٹ میں اس نے اپنا سودا بیچ دیا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو خریدار ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور مارکیٹ کے اندر اس کی کیا قیمت ہے۔ تھوڑا بہت تو فرق جو انسان کوشش کرتا ہے سستا کرانے کے اور اپنے مفاد کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ مفاد پرستی اور اپنی غرض و غایت اور لالچ اور حرص میں آ کر اگلے کو نقصان پہنچانا، یہ دینی، شرعی اور اخلاقی طور پر بالکل درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اس کی مثال سیدنا جریر بن عبداللہ، جو کہ آپ سن بھی چکے ہیں، ان کی مثال بڑی واضح ہے۔ اسی کو خیر خواہی کہتے ہیں، دل سے پرخلوص ہو کر اچھے جذبات کے ساتھ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان کے لیے بھی وہی جذبات اپنے دل میں رکھے، اس کو بھی اسی طرح فائدہ پہنچائے جس طرح اپنے نفس کو پہنچانا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے وہی جو کہ غلام 300 کا گھوڑا خرید کے لایا تھا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی گھوڑا 800 میں خریدا۔ یقیناً آج کے تجار تو کہیں گے وہ عجب انسان تھے، لیکن یقین کیجئے وہی حقیقت میں کامیاب تاجر تھے، وہی تھے جنہوں نے تجارت کا حق ادا کیا ہے۔ آج کہتے ہیں ہمارے ہتھے چڑھا، اس کو نچوڑ لو، مارکیٹ میں یہی چلتا ہے، پروفٹ کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہے، لیکن وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، مسلمان کی خیر خواہی کیا ہے؟ اپنی مرضی کا پروفٹ میرے بھائیوں اگر خیر خواہی کے دائرے سے نکلتا ہے، اگر برادرانہ جذبات اور اخوت اسلامیہ کی جو حدود ہے یہ اپنا مفاد کو پامال کرتا ہے حدود کو، تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ قابل غور ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ان کا یہ قول نقل فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 روپے کی چیز خریدتا ہے نا، یہ تابعی ہیں محمد بن سیرین رحمہ اللہ، 10 روپے کی چیز خریدتا ہے تو اس کو حق ہے وہ 11 روپے کی بیچ دے۔ مقصد کیا ہے؟ تو گویا انسان
10% فائدہ کما سکتا ہے، پروفٹ لے سکتا ہے، 10% تک لے سکتا ہے. یہ ان کے کہنے کا مقصد ہے. 10 روپے کی چیز 11 روپے میں اور 100 روپے کی چیز 110 روپے کی، تو کہ 10% بن جانا. 10% کوئی پروفٹ تھوڑا ہے، لیکن مارکیٹ میں حقیقت ہے اس درجہ دھوس چلتا ہے کہ آپ حیران ہوں گے. میرے ایک ساتھی، ان کو میں پہچانتا ہوں ماشاءاللہ، اگرچہ مرضی کا جو پروفٹ ہے، نیک کمائی حلال طریقہ حرج نہیں ہے، لیکن خیر خائی کی تو حدود کو پامال ہی کر کے وہ بھائی 250 روپے کی خوشبو اور بیچی کتنے کی؟ 2500 3000. ٹھیک ہے. تو سامعین، یہ 100% 200% اس سے بھی کہیں آگے کام چلا گیا نا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، اگر میں کسی سے خریدار بن کے جاؤں تو واللہ میرا یہی تقاضا ہوگا کہ مجھے اس سے سستا سودا ملے. اور کئی تو ماشاءاللہ سمجھدار پوچھ لیتے ہیں جن کی آپس میں فرینڈنس دوستی ہوتی ہے، یار دیکھو جتنے کا خریدا ہے نا، تمہیں جتنے کا پڑا ہے 5% اوپر لے لو، اتنے % اوپر لے لو. سیدھی سیدھی بات، اتنے % اوپر لے لو. ایسے ہوتا ہے. جب خود خریدار ہوتے ہیں تو خریدار ہوتے ہوئے جو ہمارے جذبات ہیں، تو وہی جذبات جب ہم بائر ہوتے ہیں اور جس وقت ہم بیچتے ہیں، بائیں کی حیثیت سے مارکیٹ میں نکلتے ہیں، تو وہی جذبات جو خریداری کے وقت ہوتے ہیں، میرے بھائیوں اس وقت نہیں ہے تو پھر ذرا اپنی ذات پہ غور فرما لیں. قابل غور بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی روشنی میں کہ اس وقت تک انسان کمال ایمان کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو خود اپنے بارے میں پسند نہیں کرتا، اپنے مومن بھائی کے بارے میں وہ پسند نہ کرے، وہی جذبات میں رکھے. اور اسی طرح ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے حرام چیزوں کی خرید و فروخت. معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی چلتی ہیں، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، اور اسی طرح دیگر جو بعض صاحب اس کو حرام سمجھتے ہیں، شراب ہے، اور فلموں کی سیڈیز ہیں، گانے بجانے کی جو کیسٹس ہیں، جو بھی فی نفس ہی چیز ازرو شریعت حرام ہے میرے بھائیوں، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبائث جس سے انسان کی عقل میں، وجود میں فطور اور خرابی پیدا ہو. اور آج تو میں سمجھتا ہوں کسی کو اس بات میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ سگریٹ مکروہ ہے. مکروہ نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے شاید عموماً ہمارے معاشرے میں لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے اور کا ذہن بنا ہوا ہے کہ حقہ اور سگریٹ یہ مکروہ ہے، درجہ کراہت میں ہے. نہیں، بلکہ سگریٹ کا پینا یہ فزیکلی طور پر، میڈیکلی تحقیقات کی روشنی میں بہت بڑے مفاسد اور نقصانات کا باعث ہے. اب تو انٹرنیشنل لیول پر یہ تحقیقات بالکل سامنے ہیں. پھیپھڑوں کا سرطان، دانتوں اور منہ کا کینسر، اور اسی طرح اور دیگر امراض ہیں جو کہ سگریٹ نوش ان کا شکار ہوتے ہیں. اس کے اندر جہاں تک فوائد کی بات ہے تو ہو سکتا ہے جس طرح کے پینے والے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جس چیز کا ضرر اور جس چیز کے مفاسد فوائد کی روشنی میں زیادہ ہیں، وہ قرآن و سنت کی عظیم حکمت اور حکم کی روشنی میں وہ چیز ناجائز اور حرام ہوتی ہے. تو شراب کی بھی تحقیقات کر لیجئے، حرام جانوروں کی بھی تحقیقات کر لیجئے، کوئی نہ کوئی فوائد اللہ نے رکھے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کسی چیز کو
باطل بے فائدہ پیدا نہیں کیا. فائدہ تو سانپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے, اس کی بھی حکماء بعض لوگ چربی بھی استعمال کر لے ہیں اور اس کا گوشت بھی استعمال کر لیتے ہیں, لیکن رب کریم نے جو سانپ کو حرام اور خنزیر کو حرام قرار دی ہے, جس نے کتے اور بلی کو حرام قرار دی ہے, جن چیزوں کی تو سائنس کو سمجھ آ چکی ہے وہ تو فاتحہ, لیکن جہاں تک سائنس کی ابھی تک رسائی نہیں ہوئی واللہ بالیقین ہم کہتے ہیں کہ اگر اس دور اور اس وقت میں وہ تحقیق ملے گی تو انشاءاللہ اسی بات کی ملے گی کہ ان جانوروں کے گوشت کو استعمال کرنا یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. سور کا گوشت عموماً بہت استعمال ہوتا ہے, یہاں تک کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمیں بھی استعمال کرا رہے ہیں, اس کی چربی مختلف چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے. لہذا وہ چیز جو فی نفس ہی حرام ہے, اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں, قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں. تو جس چیز کا پتہ چل جائے کہ یہ چیز حرام ہے, اس کا کھانا حرام ہے, تو پھر اس کا بیچنا بھی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ, ان اللہ اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنہ. جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی چیز کا کھانا حرام قرار دیتے ہیں تو اس کی قیمت بھی یقیناً حرام ہوتی ہے. کتا کھانا حرام, کتے کی قیمت بھی حرام, بلی کا کھانا حرام, بلی کی خرید و فروخت بھی حرام. لیکن کام چلتا ہے. بلکہ بعض علماء کرام ان کے جواز کا فتویٰ بھی دیتے ہیں, اختلاف ہے, لیکن راجح بات یہ ہے, صحیح مسلم بخاری وغیرہ کی روایات ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہا عن ثمن الکلب والسنور. سیدنا جابر وغیرہ دیگر روایات ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی کمائی اور ان کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے. اس سے منع فرمایا ہے. بڑی بڑی اچھی اچھی اعلیٰ اعلیٰ نسل کی بلیاں بکتی ہیں, ان کی ٹریڈنگ ہوتی ہے, اور اسی طرح باقاعدہ طور پر ان کے فارم ہیں. انٹرنیشنل لیول پر کتے اور بلیوں کا, یہ ڈاگز اور کیٹس وغیرہ کا بزنس بہت بڑا ہے, چلتا ہے. کم از کم یہ چیز تو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے. اتنی بھی خوبصورت اور اعلیٰ نسل کی بلی کیوں نہ ہو, یہ تو ہے کہ وہ پلید نہیں ہے. شریعت نے بعض امور میں تھوڑی سی اجازت دی ہے, ہمیں ریلیکس کیا ہے. حدیث میں آتا ابو داؤد وغیرہ میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے غالباً. ابو قتادہ ہے, وہ پانی پی رہے تھے, جس پیالے میں خود پی رہے تھے تو بلی انہوں نے بلی کے سامنے کر دیا, تو بلی پانی پینے لگی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سختی نہیں کی. جب اس کے بارے میں پوچھا گیا نا, اس کے جوٹے کے بارے میں, تو فرمایا انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات. جیسے گھروں میں خادم نوکر چاکر اس دور میں تھا, وہ آتے جاتے ہیں, تو فرمایا ان کو بھی نہیں روک سکتے, جتنا بھی روک لیں وہ آ جاتی ہے, چارپائی پہ بیڈ پہ بھی سو جاتی ہے. اگر پاک صاف بلی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. شریعت نے اس کو نجس قرار نہیں دیا, حالانکہ اس کے اندر گندگی پائی جاتی ہے, کچلیوں والا جانور ہے, حرام ہے, لیکن شریعت نے ایک ضرورت سمجھی. لیکن خرید و فروخت پھر بھی حلال نہیں ہے. کتے کے بارے میں استثناء موجود ہے, کھیتی کے لیے ہے یا رکھوالی کے لیے ہے یا شکار کا کتا ہے, ان کا استثناء موجود ہے حدیث کے روشنی میں. اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے, کئی لوگ اپنے ڈیرے پہ, جنگلات میں, کھیتوں میں ایسی جگہ ہیں کہ انہیں خدشات لاحق ہوتے ہیں, چوری کا ڈر ہوتا ہے, تو حویلی کے اندر گھر کے باہر ضرورت ہوتی ہے. انسان کی نیت پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتا اس نے شوقیہ پالا ہے یا اپنی ضرورت کے تحت پالا ہے. شکار کے لیے پالتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کا استثناء الا کلب صید حدیث کی روشنی میں جائز اور درست ہے. لیکن باقاعدہ مختلف قسموں کی نسلوں کے کتوں کی ٹریڈنگ
اگرچہ بعض قائل ہیں اور وہ اس بنیاد پر کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ شکاری کو رکھ سکتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس حوالے سے یہی ہونا چاہیے کہ انسان بطور تحفہ، بطور گفٹ کے یہ اقدار ہونی چاہیے. اب ہر چیز میں مفاد، ہر چیز میں جو ذہن ہے تجارت اور بزنس کا، یہاں تک کہ کتے اور بلیوں کی بھی تجارت، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. باقی رہ گیا یہ گدھا اور خچر، تو اس کا استثناء موجود ہے، امت کا اجماع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، حالانکہ یہ حرام ہے. لیکن چونکہ معاشرے کے اندر زیادہ تر ان کا استعمال ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا استعمال ملتا ہے. آپ نے گدھے میں بھی سواری کی ہے، خچر بھی آپ کے دور میں تھے، پہلے کھائے بھی جاتے تھے گدھے، لیکن خیبر کے موقع پر آپ نے حرام قرار دیا. دوبارہ بھی یہ ڈیبیٹ ہے، اس پہ تفصیل ہے، لیکن ضرورت کے تحت معاشرتی طور پر شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے کہ گدھے ہیں، خچر ہیں، ان کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں مردار ہیں، ان کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. ہاں جو حلال مردار ہیں ان کی ہڈیاں کارآمد ہو سکتی ہیں، ان کی کھال کو اتاری جا سکتی ہے، جس طرح کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کا حوالہ آتا ہے. صحابہ کرام جب وہ مر گئی تو اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے. فرمایا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہتے اللہ کے رسول پھینکنے کے لیے، پھینکنے کے لیے. فرمایا ہلا اخذتم اہابہا، بھئی تم اس کے چمڑے سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے؟ فرمایا انہا میتہ، کہتے اللہ کے رسول یہ مردہ ہے. فرمایا یطہر الماء والقرب، یہ جو ڈیری کے پتے ہیں اور پانی ان کو طاہر اور پاک بنا دے گا. جب دباغت کی جاتی ہے، چمڑے کو رنگا جاتا ہے، جو خاص طریقہ رنگنے والے جانتے ہیں، حلال جانور کی کھال دباغت کے بعد کچا چمڑا نہیں، وہ نہیں استعمال ہو سکتا. دباغت کے بعد اس میں پانی رکھنا، مشکیزہ بنانا، مسلح بنانا، جائے نماز بنانا، اس میں چند کوئی کباہت اور حرج نہیں ہے. لیکن براہ راست کسی حرام جانور کو استعمال یا مردہ اس کو بیچنا، اس کی تجارت حرام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چند اہم باتوں کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہے، اور وہ خط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعين ونستغفره، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، یاسین صاحب نے گھوڑے کے متعلق پوچھا ہے کہ آیا گھوڑا کھانا حلال ہے کہ یہ حرام ہے. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، بلکہ اب جو سابقہ دور میں کچھ اختلاف تھا گھوڑوں کے حوالے سے، جس طرح کہ بعض فقہ کی کتابوں میں چیز ملتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ملتا ہے کہ وہ بعض اس کو مکروہ، کچھ فقہا جو کراہت کو درجہ تنزیہ تک پہنچاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. لیکن اس کی جو حقیقت میں وجہ ان کے اس فتوے کی یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ اس دور میں زیادہ سواری کے لیے میدان جہاد میں گھوڑے ہی استعمال ہوتے تھے، تو انہوں نے یہ فتویٰ صادر فرمایا. لیکن اب تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ گھوڑا کھانا حلال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ جنگ کے اندر صحابہ کرام نے گھوڑے ذبح کیے اور گھوڑے کھائے. گھوڑے کی حکومت کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ملتی، یہ ذہن میں رکھیے. یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ یا تصور ہے، چونکہ یہاں بار برداری کے لیے، سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کھانے یا اس کو پکانے کے حوالے سے یا ذبح کرنے کا ادھر رواج نہیں ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ شرم یہ حرام ہے، بلکہ افریقہ کے ممالک میں یا بعض دنیا کے اندر ایسے بھی ملک ہے جہاں باقاعدہ گھوڑوں کی وہ مارکیٹ میں بکتے ہیں اور وہ اس کو ذبح کرتے ہیں باقاعدہ، اس لیے کہ وہاں وافر مقدار میں ہے، بکروں چھکروں کی طرح
ان کی جو یہ سلسلہ ہے تناسل کا یہ عام ہے، تو لہٰذا اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر جہاں متے سے منع فرمایا وَأَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وہاں گدھوں کے گوشت سے بھی منع فرمایا، لیکن احادیث میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے اندر بعض سفروں میں گھوڑا کھایا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں اب کسی فقیہ کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ گھوڑا ناجائز اور حرام ہے، اور اس کی اصل یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہاں مہنگا بھی ہے اور اس کی عام طور پہ اتنا جو تناسل کا اور نسل کے بڑھانے کا سلسلہ بھی نہیں ہے، بار برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں عموماً معاشرے کے اندر نہ کھائی جاتی ہوں تو فطرتاً انسان اسے گھن کھاتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ یہ بغلے کے بارے میں پوچھتے ہیں یا طوطا ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کی میں وضاحت کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درندے ہیں نا جانور، ان میں جو کچلی والے چیر پھاڑ کرنے والے ان کو حرام قرار دیا ہے، اور پرندوں میں جو ذی مخلب ہے، پرندوں میں ذی مخلب وہ پرندہ جو کہ پنجے سے شکار کرتا ہے، پنجے سے جھپٹتا ہے اور پنجے سے اپنا دفاع کرتا ہے، پرندوں میں وہ جانور وہ پرندے حرام ہیں۔ تو بغلا طوطا وغیرہ نہ یہ پنجے سے شکار کرتا ہے نہ پنجے سے دفاع کرتا ہے، اپنی چونچ سے کھاتے ہیں، لہذا یہ دونوں جانور اس اصول کی روشنی میں حلال ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔